اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنے چیپٹر نمبر 4 کا آغاز کیا تھا، جس کا ٹائٹل تعارف قرآن و حدیث ہے۔ تو اس میں ہم نے صرف قرآن حکیم کے تعارف کو شروع کیا تھا، اور اس میں قرآن مجید کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہم نے بیان کیے تھے کہ کس طرح سے مفسرین جو ہیں قرآن کے لغوی معنی مراد لیتے ہیں، وہ 3 طرح سے ہم نے بیان کیے تھے، اور قرآن مجید کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا۔ لفظ قرآن اور القرآن میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نے واضح کیا تھا اپنے پہلے لیکچر میں۔ تو آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے، تو جہاں سے ہم نے پچھلا لیکچر جو ہے وہ چھوڑا تھا وہیں سے ہی ہم دوسرا لیکچر کنٹینیو کرتے ہیں۔ تعارف قرآن مجید کے اندر ہمیں اس چیپٹر کے اندر جہاں تدوین قرآن، جمع و تدوین قرآن کے متعلق آگاہ کیا جائے گا، وہیں پہ ہمیں قرآن مجید کی جو معلومات ہیں وہ بھی ہمیں بتلائی جائیں گی۔ تو دوسرے نمبر پہ ہمارا ٹاپک تھا قرآن مجید کے لغوی اصطلاحی معنی کے بعد کہ قرآن مجید کی ترتیب کے حوالہ سے جو ہمارے سلیبس میں موجود ہے کہ ترتیب القرآن سے کیا مراد ہے اور وہ کتنی قسم کی ہیں۔ عزیز طلبہ، ترتیب القرآن سے مراد قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب ہے، اور یہ 2 طرح سے مراد لی جاتی ہے۔ ترتیب القرآن 2 طرح سے ہے، اور وہ 2 قسمیں جو ہیں ترتیب القرآن کی وہ یہ ہیں کہ ایک ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے، اور دوسری ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی ترتیب 2 طرح سے ہیں، ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے اور ایک کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اب ترتیب نزولی سے کیا مراد ہے اور ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے یہ ہم سمجھتے ہیں۔ ترتیب نزولی، جیسا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے، نزول کہتے ہیں کسی چیز کے اترنے کو، تو ترتیب نزولی سے مراد قرآن مجید کی وہ ترتیب جس ترتیب میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ مثلا کہ قرآن مجید کی جو پہلی وحی ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو یہ قرآن مجید کی پہلی سورت، پہلی آیت اور پہلی وحی نازل ہونے کے اعتبار سے موجود ہے قرآن مجید میں۔ تو قرآن مجید کی وہ ترتیب جس ترتیب میں قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا، کبھی کوئی سورت نازل فرمائی اور اس کے بعد کسی دوسری سورت کی آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد پھر پہلی سورت کی آیات نازل ہوئیں، تو قرآن مجید کے نازل ہونے کی ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے، اور اس ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت، پہلی وحی جو ہے وہ سورۃ العلق کہلاتی ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کی دوسری قسم جو ہے وہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ ترتیب توقیفی سے مراد قرآن مجید کی وہ ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے صحابہ کرام کو بتلائی، ان کو سمجھائی، اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ترتیب القرآن سے مراد قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب، جو ایک صورت پہلے ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسرے نمبر پہ ہے۔ تو قرآن مجید کی ترتیب 2 طرح سے ہے، ترتیب نزولی وہ ترتیب جو قرآن مجید کے نازل ہونے کی ہے، اور ترتیب توقیفی وہ ترتیب جس ترتیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو بتلایا، سمجھایا، اور وہی ترتیب جو آج ہمارے پاس موجود قرآن مجید کی ہے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ یعنی ترتیب توقیفی وہ ترتیب جو موجودہ ہمارے پاس ہے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 طرح سے ترتیب القرآن مراد لی جاتی ہے۔ موجودہ ترتیب کے اندر سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے،
اور نزول ترتیب جو ہے اس کے اندر پہلی صورت سورۃ العلق ہے، تو یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اس کے بعد اسماء القرآن، قرآن مجید کے اسماء، قرآن مجید کے نام، اسم لفظ عربی کا ہے اور اس کے معنی ہے نام، تو اسم کی جمع ہے اسماء، اسماء القرآن کے معنی ہیں قرآن مجید کے دوسرے دیگر نام۔ قرآن کا جو ذاتی نام ہے القرآن ہے، اس کے علاوہ مفسرین کے نزدیک قرآن حکیم کے اندر قرآن مجید کے 55 نام موجود ہیں۔ وہ 55 نام کون سے ہیں ہم وہ سارے تو ذکر نہیں کریں گے، لیکن چند ایک ناموں کا ہم تعارف کروائیں گے کہ قرآن کے علاوہ قرآن کے نام کون سے ہیں۔ تو یہ سوال یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے، ترتیب القرآن کا سوال امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے، یہ شارٹ کویسچن میں آتا ہے، اور اس کے بعد اسماء القرآن جو ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ بھی شارٹ کویسچن ہے امتحانی نقطہ نظر سے، یہ بھی شارٹ کویسچن کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ 4 اسماء القرآن اور ان کے نام، ان کے معنی جو ہیں بیان کریں۔ تو اسماء القرآن کا مطلب ہے قرآن حکیم کے نام۔ ایک نام قرآن حکیم کا ہے القرآن، جس کے معنی ہے کہ وہ کتاب جو کثرت سے پڑھی جانے والی ہے، جو بار بار پڑھی جانے والی ہے، اس کتاب کو القرآن کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن حکیم کے اندر قرآن کا نام الفرقان بھی موجود ہے۔ تو الفرقان کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ حق اور سچ میں، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، اس کو الفرقان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کے اندر قرآن کا نام المبین بھی ہے، اور المبین کے معنی ہے کہ ہدایت جو واضح ہو، یعنی واضح ہدایت پیش کرنے والی جو کتاب ہے اس کو المبین بھی کہتے ہیں، روشن واضح ہدایت پیش کرنے والی کتاب۔ اور اس کا نام ایک الہدا بھی ہے۔ الہدا کے معنی ہے کہ